نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 54 سے 56 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ آیت 54 ترجمہ: واقعی تمہارا رب اللہ ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ اللہ رات کا پردہ دن پر اور اس طرح ڈال دیتا ہے کہ رات دن کو جلدی سے آ پکڑتی ہے۔ اسی نے سورج، چاند اور تارے پیدا کیے اور سب اس کے حکم کے مطیع ہیں۔ کان کھول کر سن لو، پیدا کرنا اور حکم کرنا اسی کے لیے خاص ہے۔ اللہ رب العالمین بڑی خوبیوں والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ اعراف کی آیت 54 کا۔ تفسیر: دنیا 6 دن میں پیدا کی گئی۔ اللہ ہی کائنات کا خالق ہے۔ اسی نے آسمان و زمین اور ان دونوں کی ساری چیزیں 6 دن میں بنائیں۔ یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ آیا ہے، یعنی اتوار سے جمعہ تک دنیا کی تمام مخلوق پیدا ہوئی اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بظاہر یہ ایام معمولی ایام ہی کے برابر ہوں گے، جیسا کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ استوا کی تفسیر: پھر فرمایا 6 دن میں دنیا بنا کر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ آیت میں نہ شبیہ کی ضرورت ہے اور نہ تعطیل کی، بلکہ رب بلا کیف عرش پر ہے، اور مشبہین کے ذہنوں میں جو بات کھٹک رہی ہے اس سے حق تعالیٰ شانہ بری ہے، کیونکہ خالق کے مشابہ کوئی مخلوق نہیں۔ سورہ شورى کی آیت 11 میں فرمایا ہے: اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دینے والا کافر ہے اور اس کی اس صفت سے انکار کرنے والا بھی جو خود اس نے اپنی ذات اقدس کے لیے بیان فرمائی ہے، کیونکہ ایسی صفت کے مان لینے سے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو تشبیہ لازم نہیں آتی۔ لہذا صحیح راہ پر وہی ہے جو ان اوصاف کو جو صحیح آثار و اخبار سے ثابت ہیں اسی طرح مان لیں جس طرح رحمان کی شان کے شایان ہے، اور ہر عیب و کمی سے اپنے رب کو بری سمجھے۔ رات دن بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا وہ رات سے دن کی روشنی کو اور دن سے رات کے اندھیرے کو دور فرما دیتا ہے، اور دن رات کو اور رات دن کو جلدی جلدی آ پکڑتی ہے۔ دن جاتا ہے تو فوراً رات آ جاتی ہے، اور رات جاتی ہے تو فوراً دن آ جاتا ہے۔ 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہونے پاتی۔ سورہ یاسین کی آیت 37 سے 40 میں فرمایا: لوگوں کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے کہ ہم اس سے دن کو اتار لیتے ہیں اور اچانک لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج بھی جو اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ غالب و علم والے اللہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اور ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر فرما دیں، پھر وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ رات اور دن میں کوئی وقفہ نہیں،
ایک کے جاتے ہی دوسرا آ جاتا ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے لگا چلا آتا ہے۔ چاند، سورج اور تارے سب رب کے مطیع و منقاد ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ دیکھو اللہ ہی کا ملک ہے اور اس میں اس کا تصرف و اختیار ہے، وہ فیوز و برکات والا ہے اور تمام دنیا کا مربی ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں آپ سے یہ دعا منقول ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: الہی سارا ملک تیرا ہی ہے اور ہر طرح کی بڑائیاں بھی تیرے ہی لیے ہیں اور تمام تصرفات ہی تیری طرف لوٹتے ہیں۔ میں تجھ سے ہر طرح کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور ہر طرح کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، آیت 55۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوہ خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، آیت 56۔ تم گڑ گڑا کر اور چپکے اپنے رب سے دعائیں مانگو، یقین مانو اللہ حد سے آگے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور دنیا میں امن قائم کیے جانے کے بعد بدامنی نہ پھیلاؤ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور امید باندھتے ہوئے اس کی عبادت کرو، اور یقین مانو اللہ کی رحمت مخلصوں کے قریب ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 55 کا۔ تفسیر: دعاؤں کی ترغیب۔ دعائیں مانگنے کا شوق دلایا جا رہا ہے کیونکہ اس سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ حکم ہوتا ہے کہ اپنے مربی اور محسن اعظم کو بلک کر گڑ گڑا کر اور چپکے پکارو۔ چونکہ فرمایا سورہ اعراف کی آیت 205 میں آپ اپنے رب کو دل ہی دل میں گڑ گڑا کر اور چپکے صبح و شام یاد کرتے رہیں اور اس کے ذکر سے غافل نہ رہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں نے زور سے دعائیں مانگنی شروع کیں۔ آپ نے فرمایا اپنے اوپر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے کو یا غیر موجود کو نہیں پکار رہے ہو، تم جسے پکار رہے ہو وہ تو خوب سننے والا اور تمہارے ہی پاس ہے۔ اللہ سے عاجزی سے اور چپکے دعائیں مانگو۔ اللہ نے قرآن میں اپنے ایک نیک بندے کا ذکر فرمایا ہے جس کے رویے سے وہ خوش تھا۔ سورہ مریم کی آیت 3 میں جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ حد کے اندر دعائیں مانگنے کا حکم فرمایا۔ حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، یعنی دعا وغیرہ میں حد سے بڑھنا، مثلا نبوت و رسالت کی دعا مانگنا یا کسی محال چیز کی دعا مانگنا یا اپنی حیثیت سے بڑھ کر دعا مانگنا حد سے بڑھنا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یہ دعا مانگ رہے تھے جسے سعد بھی سن رہے تھے کہ اے اللہ مجھے جنت کی نعمتیں، اس کی بہاریں اور اس کا ریشم عطا فرما، اور دوزخ سے اور اس کے طوق و سلاسل سے محفوظ رکھ۔ فرمایا بیٹا تم نے اللہ سے بہت سی بھلائیاں مانگ لیں اور اکثر برائیوں سے پناہ بھی مانگ لی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جو دعاؤں میں حد سے بڑھ جائیں گے۔ ایک لفظ میں ہے کہ جو وضو اور دعاؤں میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ تم کو بس یہی کافی ہے کہ اللہ سے یوں دعا مانگو کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت اور جنت کے قریب کر دینے والے قول و فعل کی توفیق مانگتا ہوں، اور دوزخ سے قریب کرنے والے قول و فعل سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آیت 56۔ نقص امن کی ممانت۔ جب ملک میں امن و امان قائم ہو جائے تو انسان کو لائق نہیں کہ بدامنی پھیلائے، اس لیے بدامنی سے منع فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ جب ملک میں تمام کام درست اور ٹھیک ہوں اور لوگ امن و عافیت سے زندگی بسر کر رہے ہوں، پھر امن میں خلل ڈال دیا جائے تو یہ بدامنی خاص طور سے لوگوں میں سخت بے چینی کا باعث ہوتی ہے۔ لہذا پرستاران توحید کا شیوا بدامنی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس سے آس لگا کر اس کی عبادت کرو، اس کے عذاب سے لرزتے رہو،
اور ثواب کے امیدوار ہو۔ اس کی رحمت انہی مخلصوں کی طاق میں رہتی ہے جو اس کے احکام کے تابعدار اور ممنوعات سے بیزار رہتے ہیں۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت 156 میں فرمایا، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے لیکن میں اسے پرہیزگاروں ہی کے واسطے لکھتا ہوں۔ چونکہ رحمت سے ثواب مراد ہے اس لیے ذکر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ چونکہ پرہیزگاروں نے اطاعت کر کے اللہ کی رحمت کا سہارا لیا، اس لیے اللہ نے انہیں مزدحا جاں سنا دیا کہ میری رحمت بالکل پاس ہے۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت 54 سے 56 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، نفعنا ایاکم برایات الذکر الحکیم۔